حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جی والوں میں سے تھا۔ میرے قصبہ کے لوگ چتکبرے گھوڑے کی عبادت کرتے تھے، اس کو پوجتے تھے، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کہتا تھا یہ صحیح نہیں کر رہے۔ چنانچہ میں خیر کی تلاش میں باہر نکلا۔ لوگوں نے بتایا کہ تم مغرب کی طرف جاؤ۔ چنانچہ میں چلتا ہوا مغرب کی طرف موصل کی سرزمین پہ پہنچا۔ وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کوئی ایسا آدمی جو صحیح راستہ دکھائے، جو نیک ہو، پرہیزگار ہو اور صحیح راستے کی رہنمائی کرے۔ تو لوگوں نے مجھے ایک عبادت خانے کا پتہ بتلایا کہ اس میں آپ چلے جاؤ، وہاں آپ کو ایک آدمی ملے گا۔ چنانچہ میں اس عبادت خانے میں پہنچا اور ان سے جا کر ملا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں مشرق کا آدمی ہوں، خیر کی تلاش میں نکلا ہوں، آپ کے پاس پہنچا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھے قبول کریں گے اور جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس سے میری رہنمائی کریں گے۔ چنانچہ اس آدمی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میرے اوپر جو سرکہ، شہد، یعنی یہ جو ضرورت کی چیزیں تھیں میرے اوپر جاری کروا دی۔ میں ان کے پاس رہنا شروع ہو گیا۔ جو اللہ نے ان کو علم دیا تھا، جس علم سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، میں ان سے سیکھتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ تو وہ آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں روتے ہو؟ کیا سبب ہے تیرے رونے کا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا تھا خیر کی تلاش میں۔ آپ مجھے ملے، میں آپ کے پاس رہا، آپ سے علم سیکھا۔ اب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اب میں کہاں جاؤں؟ کون میری رہنمائی کرے گا؟ میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم فلاں علاقے میں چلے جانا، وہاں پہ ایک آدمی ہے، اس نے مجھے پتہ بتلایا، اس کے پاس جانا، اس کو میرا سلام کہنا اور اس کی خدمت میں رہنا۔ چنانچہ جب یہ فوت ہو گئے تو ان کے فوت ہونے کے بعد میں اس طرف چل پڑا جہاں انہوں نے مجھے بتلایا تھا۔ میں اس علاقے میں پہنچا، اس جگہ پر اس آدمی کے پاس پہنچا، اس کو جا کر میں نے ان کا سلام کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان پر بھی سلام ہو۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، تو میں نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں نے سارا اپنا قصہ ان کو سنایا اور ان سے کہا کہ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ کے پاس رہوں، آپ سے رہنمائی حاصل کروں۔ انہوں نے مجھے قبول کر لیا اور میرے اوپر ضرورت کا سامان جو باقی ساتھیوں کے لیے تھا میرے اوپر بھی جاری کروا دیا۔ میں ان کی خدمت میں رہتا رہا اور ان سے رہنمائی حاصل کرتا رہا حق کی، سچے راستے کی، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو میں ان کے سرہانے بیٹھا رونے لگ گیا۔
تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو میں نے اس کو بتلایا کہ میں ایسے اپنے علاقے کو چھوڑ کر دین حق کی اور صحیح راستے کی تلاش میں نکلا تو ان کے پاس آیا، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور میں رو رہا ہوں کہ اب مجھے کون سیدھا راستہ دکھلائے گا، کون حق کی بات بتلائے گا؟ اب تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ روم کے جانے والے راستے پہ ایک آدمی ہے، ان کے پاس جانا، ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میں وہ روم کے راستے پہ اس آدمی کے پاس پہنچا اور ان کو جا کر اس کا سلام کہا تو انہوں نے وعلیہ السلام کہا، جواب دیا اور پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ تو میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا اور بتلایا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے پاس رہوں۔ انہوں نے مجھے قبول کر لیا، میں ان کی خدمت میں رہتا رہا، علم سیکھتا رہا۔ سیدھے راستے کی تڑپ میرے دل میں تھی کہ کوئی مجھے ہدایت کا راستہ بتلائے، سیدھا راستہ بتلائے۔ مجھے اندر سے سکون نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، وہ وقت آ گیا کہ اس آدمی کے بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب میں ان کے سرہانے بیٹھ کر پھر رونے لگ گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میری موت کا وقت ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے ان کو سارا قصہ سنایا جو پیچھے بھی میرے ساتھ بیتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اب کون میری رہنمائی کرے گا، کون مجھے بتائے گا؟ تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ اس وقت میں کسی کو نہیں جانتا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر مکمل چل رہا ہو پرہیزگاری کے ساتھ۔ اب ایسا ہے کہ اب آپ نے کہیں نہیں جانا، میرے مرنے کے بعد آپ کسی جگہ پہ رہنا۔ البتہ تہامہ کی زمین میں ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے، ایک نبی کی آمد کا انتظار ہے۔ ایسا کرنا کہ جو یہاں سے تاجر گزرتی ہیں، چونکہ روم کا راستہ تھا، وہاں سے ساری تجارت ہوتی تھی، مکے کے لوگ بھی وہاں سے گزرتے تھے، سب نے وہیں سے گزر کے جانا ہوتا تھا۔ ایسا کرنا کہ جو تاجر یہاں سے گزرے ان میں سے پتہ کرنا کہ اہل حجاز والوں میں سے کون سے تاجر ہیں، اگر وہ تجھے مل جائیں تو ان سے پوچھنا کہ کیا وہاں پہ وہ نبی آ گیا ہے؟ جس نبی نے آنا ہے وہ آخری نبی ہے، اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس کے پاس پہنچ جانا، وہی تجھے صحیح رہنمائی کرے گا، وہی سچا ہوگا۔ چنانچہ میں وہاں رہنے لگ گیا، لوگوں کی آمد و رفت قافلوں کی ہونے لگ گئی، میں ان سے پوچھتا لیکن کوئی مجھے صحیح جواب نہ ملتا۔ ایک دفعہ ایک قافلہ گزرا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل حجاز والے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے علاقے میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہے، ایک آدمی آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو مجھے اپنا غلام بنا لے اس شرط پر کہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا لے سواری پہ، اور جو اس کے روٹی کے بچے کچے ٹکڑے ہوں گے وہ مجھے کھلاتا رہے، اور جب وہ اپنے علاقے میں پہنچ جائے تو وہ مجھے اپنے پاس رکھ لے، اس کی مرضی ہے چاہے مجھے وہ بیچ دے، مرضی ہے وہ اپنے پاس رکھ لے۔ تو اس قافلے والوں میں سے ایک آدمی مان گیا، میں اس کے پیچھے سواری پہ بیٹھا، اس نے مجھے روٹی کے ٹکڑے دینے شروع کر دیے۔ چنانچہ چلتے ہوئے ہم مکہ میں پہنچ گئے۔
جب مکہ میں پہنچے تو اس آدمی نے مجھے اپنے پاس رکھا اور اپنے باغ میں رکھ لیا۔ میرے ساتھ اور بھی 2 حبشی تھے جن کے ساتھ اس نے مجھے رکھا تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس کام کرنے لگ گیا۔ ایسے ہی وقت گزرا۔ ایک دن میں موقع پا کر باہر نکلا تو مجھے وہاں پہ اپنے ملک کی ایک خاتون مل گئی۔ اس کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ، اس کا غلام، اس کے گھر والے سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بھی ان کا پتہ بتلا دیں، میں بھی اس نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب مکہ کی چڑیاں چہچہاتی ہیں تو اس وقت وہ حتیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، تو وہاں سے متفرق ہو جاتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ۔ چنانچہ میں ان کے پاس جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلی رات آئی تو میں رات کے شروع سے ہی باہر جانا شروع ہو گیا۔ کبھی چلا جاتا، کبھی آ جاتا، کبھی ادھر چلا جاتا، کبھی آ جاتا۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا یار میرا پیٹ خراب ہے جس کی وجہ سے مجھے بار بار جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو یہ بہانہ لگایا، وہ سو گئے۔ جب وہ وقت قریب آیا تو میں وہاں سے نکلا اور حتیم میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی چادر کو کمر اور گھٹنوں کے ساتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھ لیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، پہچان گئے میری حالت دیکھ کر کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی وہ چادر کھول دی تو میں نے دیکھ لیا، کیونکہ اس آدمی نے مجھے یہ بتلایا تھا کہ وہ جو اہل حجاز میں جس نبی نے آنا ہے اس نبی کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ سے کھائے گا، اور تیسری علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ چنانچہ آپ نے مجھے بھانپ لیا، اپنی چادر کھول دی تو میں نے دیکھ لیا کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ مختلف روایات میں مختلف واقعات آتے ہیں، یہ واقعہ دوسرے طریقے سے بھی آتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھ لیا آپ کی مہر نبوت کو، میں وہاں سے آ گیا۔ اگلی رات جب ہوئی تو میں اس انتظار میں بے چین کہ کب وہ وقت آئے، میں نے پھر وہی حربہ استعمال کیا، ساتھیوں کو بتلایا۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا تو میں کچھ کھجوریں جمع کر کے وہاں لے گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ چنانچہ جب آپ وہاں پہ آئے تو میں نے آپ کے سامنے وہ کھجوریں پیش کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، کس لیے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بھائی ان کو تناول فرمائیں، ان کو کھا لیں، لیکن اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ دوسری علامت میں پوری ہو گئی جو اس نے مجھے بتلائی تھی۔ اب اگلی رات جب پھر وقت ہوا تو میں کچھ کھجوریں جمع کر کے پھر لے آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یہ ہدیہ ہے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کھجوروں میں سے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ تو میں وہاں کھڑا ہوا اور میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں مسلمان ہو گیا۔
آپ کو میں نے بتلایا، آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں نے آپ کو سارا اپنا قصہ سنایا کہ کیسے کیسے میں وہاں سے نکلا اپنے علاقے سے، کیسا میرا دل تھا۔ میں نے ساری اپنی باتیں آپ علیہ السلام کو بتلائیں، جو جو میرے ساتھ بیتا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جا اپنے آقا سے اپنے آپ کو خرید لے۔ میں اپنے آقا کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بیچ دیں۔ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں اس شرط پہ تجھے بیچتا ہوں، اس شرط پہ تجھے آزاد کرتا ہوں، بیچتا ہوں کہ تو مجھے کھجور کے 100 درخت کاشت کر کے دے، اور جب ان کے اوپر پھل نمودار ہو جائے تو پھر گٹھلی کی مقدار سونا لا، تو پھر میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں واپس اللہ کے نبی کے پاس تشریف لایا اور میں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ شرط اس نے رکھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اس شرط پہ اپنے آپ کو آزاد کروا لو، خرید لو اپنے آپ کو اپنے آقا سے، اور جب واپس آؤ تو اس کنویں کے پانی کا ڈول میرے پاس لانا جس سے آپ وہ زمین سیراب کرتے۔ چنانچہ میں اپنے آقا کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا مجھے آپ کی شرط منظور ہے، آپ مجھے بیچ دیں میرے۔ اور میں وہاں سے ایک ڈول پانی کا اس کنویں سے لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے اس پانی کو رکھ کر میرے لیے دعا فرمائی، میں اس پانی کو لے کر گیا اور اس سے کھجوریں کاشت کرنی شروع کر دی 100 درخت۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی ایک پودا بھی ضائع نہیں ہوا، اور جہاں انہوں نے زیادہ وقت لینا تھا بڑے ہونے میں اور پھل دینے میں، وہاں وہ بڑی جلدی بڑے بھی ہو گئے اور ان کے اوپر پھل بھی نمودار ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے میرے لیے سونا منگوایا جتنا اس نے کہا تھا، اور مجھے دے کر کہا کہ جاؤ اس سے اپنے آپ کو خرید لو۔ میں اپنے آقا کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ درخت بڑے ہو گئے، ان پہ پھل نمودار ہو گیا، آپ نے جو کہا تھا وہ سونا میں لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اس نے ترازو کے ایک پگڑے میں وہ سونا رکھا جو میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر آیا تھا، اور دوسری طرف اپنا سارا سامان رکھا جو اس نے رکھنا تھا، لیکن وہ سونے والا پلڑا اٹھ نہ سکا کہ اس کا سارا سامان اوپر اٹھ گیا، لیکن وہ پلڑا سونے والا نہ اٹھا۔ اس نے مجھے آزاد کر دیا، جو میری چیز بچ گئی تھی مجھے واپس کر دی۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اس نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن وہ جو سونا آپ نے دیا تھا وہ گٹھلی کی مقدار، وہ ترازو والا پلڑا وہ نہیں اٹھا، اس کی ہر چیز اٹھ گئی۔ آپ علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اتنی شرط بھی تیرے ساتھ رکھتا اور یہ سونا تو ترازو کے پلڑے میں رکھتا تو اس کا وہ سارا پلڑا اٹھ جاتا، لیکن یہ پلڑا نہ اٹھتا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے رہنا شروع کر دیا۔